السلام علیکم، اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز. میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک مزدور کا واقعہ ہے، اور یہ میں آج ان کی زبانی آپ کو سناؤں گا. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے گاؤں سے شہر آئے اور ان کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ مزدوری کی جاب ملی، جو کہ ایک بلڈنگ تھی جو تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے 3 فلور بن چکے تھے. تو ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیمنٹ کو اوپر تک پہنچانا، کیونکہ وہاں فریش ڈل رہا تھا. تو خیر ان کو وہ جاب مل گئی اور یہ کام کرنے لگے. تو یہ بتاتے ہیں کہ میری چھٹی ہوئی تقریباً دوپہر کے ٹائم کھانے کی، تو میں کھانا کھانے بیٹھ گیا ادھر. تو میں سوچنے لگا کہ اتنی دور سے میں آتا ہوں ادھر اور میرے کو جو ہے وہ اتنا کرایہ دینا پڑتا ہے، کیوں نہ مجھے یہاں قریب میں کہیں جو ہے وہ کوئی اسی ایریا میں ہی یا اسی کالونی میں ہی جہاں یہ بلڈنگ بن رہی ہے اس کے آس پاس کہیں کالونی میں مجھے کوئی کمرہ کرائے پہ مل جائے تو میں یہیں رک جاؤں اور پھر میرا آنا جانا بھی آسان ہو، میرے پیسے بھی بچیں اور میرا کرایہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے ضائع بھی نہ ہو، میں پیسے بھی اپنے سیو کر لوں. تو یہ سوچ رہا تھا یہ تو ان کا جب لنچ ٹائم ختم ہوا تو ایک اپنے کام میں بزی ہو گیا. تو شام کو 5 بجے ان کی چھٹی ہوئی تو ان کو دیہڑی ملی، اور تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہ اس ایریے میں وزٹ کرتا ہوں، شاید کوئی کالونی وغیرہ مل جائے یا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مجھے کمرہ مل جائے. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ایک جگہ پہ اس بلڈنگ سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک جگہ تھی، وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں. تو مطلب اس طرح کے کمرے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھ ہی رہا تھا وہاں کھڑا ہو کے، اندازہ لگا رہا تھا کہ اگر مجھے اسی جگہ پہ کوئی کمرہ مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جیسے ہی میں مڑ کے جانے لگا تو پیچھے سے مجھے خاتون کی آواز آئی کہ کون ہو، میرا میاں گھر پہ نہیں ہے، گیا ہوا ہے. تو اس سے بولا نہیں میں آپ کے میاں سے ملنے نہیں آیا، میں تو یہاں پر ایک کمرہ ڈھونڈ رہا ہوں اپنے کرائے کے لیے، اور میں تو مزدور ہوں اور سامنے جو بلڈنگ ہے وہاں میں مزدوری کرتا ہوں، تو میں اپنے لیے کمرہ ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ عورت اس نے یہ بات اس کو بولی اور جانے لگا تو عورت نے پیچھے سے آواز دی اس کو اور بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ جو برابر میں کمرہ ہے نا، یہ جو سڑک کے ساتھ جو یہ کمرہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کمرہ ہم کرائے پہ دے رہے ہیں، تمہیں چاہیے تو دیکھ لو. تو خیر یہ گیا اندر، دروازہ کھول کے اندر اسے کمرہ دیکھا تو کمرہ انتہائی صاف ستھرا اور اچھا کمرہ تھا، ہوادار اس کے مطلب کا بھی تھا، اس کے اندر واش روم بھی بنا ہوا تھا. تو یہ بڑا خوش ہوا. تو یہ باہر آیا، اس نے بولا جی ٹھیک ہے، یہ کمرہ مجھے پسند ہے، ایسا کریں یہ ایڈوانس پیسے رکھ لیں آپ کچھ، اور میں جو ہوں نا اپنا سامان لے کے آتا ہوں، اور کل میں انشاءاللہ میں اپنا سامان لے آؤں گا اور میں کل سے یہیں رکوں گا. تو وہ کچھ پیسے عورت کو ایڈوانس دے دیتا ہے کرائے کے، مطلب کرائے کے جو کرایہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا اس سے طے ہوا، لیکن بس انہوں نے ایڈوانس ہوئے پیسے اس کو دے اور بک کر لیا کہ بھائی یہ کمرہ میرا ہو گیا. تو بتاتا ہے وہ چلے گیا تو اس عورت نے ان کو آواز دی کہ رکو، آپ کچھ کھا لو، آپ بھوکے ہو گے. تو اس نے بولا کہ اصل میں وہ عورت نا دروازے کے پیچھے ان سے بات کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھوکا بھی تھا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مزدور آدمی تھا، وہ تو اس نے بولا جی میں بھوکا بھی ہوں. تو اس نے بولا صحیح ہے، آپ اس کمرے کے اندر آ جاؤ، آپ کو وہاں کھانا مل جائے گا. تو کہتا ہے یہ ایک کمرے میں گیا ہے اور دیکھا تو وہاں کھانا رکھا ہوتا ہے، تو اس نے کھانا کھایا اور لسی وغیرہ تھی، جو بھی کچھ تھا اس نے وہ پی اور بڑا خوش ہوا اور باہر نکلا اور وہ عورت کا شکریہ ادا کیا کہ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں کل جو ہوں آپ سے میں اپنا سامان لے کے ادھر آ جاؤں گا. تو چلا گیا. دوسرے دن یہ آیا مزدوری پہ اپنے، بڑا خوش تھا یہ. اس نے اپنا سامان بھی ساتھ لے آیا تھا، اپنا کام وام نمٹایا اس نے، اور اپنا جب دوپہر کو اس کی چھٹی ہوئی کھانے کی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا کہ چلو میں گھر میں رکھ کے آ جاتا ہوں اور پھر وہیں بیٹھ کے کھانا کھا لوں گا. تو کہہ رہا ہے میں اندر گیا تو دیکھا کہ ٹیبل پہ کھانا میرے لیے پہلے سے رکھا ہوا تھا.
تو میرے کو بڑی حیرت ہوئی. تو خیر میں نے سامان رکھا, ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھایا, اور پھر میں دوبارہ اپنی مزدوری پہ چلا گیا. تو یہ بتا رہا ہے کہ میں 5 بجے جو ہے واپس میری چھٹی ہوئی, میں گھر آیا تو میں 1-2 ہفتے وہیں اسی طریقے سے میرے ساتھ ہوا کہ مجھے کھانا ٹیبل پہ ملتا رہا, اور اس طرح اور اس سے کسی قسم کی کوئی عورت سے بات چیت نہیں, بس یہ رہتا رہا. تو ایک دن اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اس عورت کے, اور بولا کہ تمہارا میاں کب آئے گا. تو اس نے بولا میرا میاں نا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے, گیا ہوا ہے وہ. تو اس نے بولا کہ تم مجھ سے کرایہ طے کر لو کتنا لوگی, تو یہ پیسے جو ہے مجھ سے ایڈوانس لے لو تم. تو اس نے بولا نہیں نہیں, جب میرا میاں آئے گا نا آپ اسی کو پورا کرایہ دے دے گا. بہرحال وہی بتاتا ہے میں رہتا رہا وہاں 1-2 ہفتے. اس کے بعد جو ہے میں اپنا پھر اپنے ڈیوٹی پہ چلا گیا کام کرنے کے لیے. تو وہاں مجھ سے کسی سے آدمی سے کسی بات پہ منہ ماری ہو گئی. تو ہماری منہ ماری اتنی بڑی کہ ہماری آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی, اور میں نے اس کو بہت اچھی خاطر اس کی میں نے خوب ٹھکائی لگا دی. تو اس نے میری بھی لگائی, تو میں بھی تھوڑا زخمی ہو گیا. تو ہمارے جو منشی تھے انہوں نے میں بلایا نیچے, اور ہم دونوں کو ذلیل کر کے ہمارے منہ پہ پیسے مارے. اس نے دفعہ ہو جائے یہاں سے, تم لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ہمیں نکال دیا. تو خیر وہ بتاتا ہے کہ میں کافی زخمی تھا, تو میں وہاں کوارٹر پہ نہیں گیا. میں نے کہا میں جاؤں گا, اگر اس عورت نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو کیا کہے گی. تو یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے وہ پرانے کوارٹر پہ جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں چلا گیا. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو وہاں کا جا کے پہنچ کے تو وہاں سے میرے جو بندے تھے جو جن کے ساتھ میں رہتے, انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا. تو کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا تمہارے کو, یہ اللہ تمہارے حال پہ رحم کر رہے کہ تم کس طرح زخمی ہو کر آئے ہو. اس نے بولا یار بس ایسی ایسی بات ہو گئی, ہاتھا پائی ہو گئی تھی وہاں, اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا. ہم کر رہے یار. تو خیر وہ اس کو کلینک وغیرہ لے کے گیا, اس کی برم پٹی وغیرہ کری, اس کو بولا تم یہیں رہو آرام کرو. اس نے بولا بھائی میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا میں نے وہاں کوارٹر لیا ہوا. تو اس نے بولا نہیں فی الحال تم یہیں آرام کرو, اور تم وہاں کہاں جاؤ گے. تو یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اچھا یہ جو لیڈیز تھی, یہ بتاتا ہے وہ لیڈیز تھی, وہ جب یہ آیا نہیں 2-3 دن وہاں پر, تو وہ لیڈیز جو تھی اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. تو اس کو لے کے وہ وہاں پر بلڈنگ پہ آئی. اس نے بولا بھائی ایسے ایسا نام کا ایک آدمی تھا, ایسے ایسا شخص تھا, وہ جو ہے وہ میرے پاس میرے گھر میں میرے کمرہ لے کے کرائے پہ رہ رہا تھا, وہ 2-3 دن سے آ نہیں رکھا ہے. تو اس نے بولا ہم نے تو اس کو نکال دیا. اس کا پتہ بتا دوں کہ گیا کدھر ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے, تم وہاں چلی جاؤ, اور وہاں پر جو ہے وہ کوارٹر ہے, وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے. گھر یہ کہتا ہے کہ وہ عورت ادھر آئی, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو یہ گھر میں ہی تھا, اس کے دوست سب گئے ہوئے تھے ڈیوٹی پہ, گھر پہ ہی تھا. اس نے دروازہ کھولا, اس نے بولا آپ کون. کہہ رہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. بولے کون ہے آپ. تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس سے تم نے کمرہ کرائے پہ لیا تھا. تو بولتے ہیں اچھا آپ وہ ہیں. کہتے ہیں آئے اندر آئے. تو کہتے ہیں اس وقت اس کا چہرہ جو نا وہ نقاب میں تھا. کہتے ہیں وہ جب اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا نا, تو میں اس عورت کو دیکھتا رہ گیا. اتنی حسین عورت, اتنی خوبصورت عورت کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت اور حسین عورت نہیں دیکھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تمہارا شوہر آ گیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے, میرا شوہر مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو کے چلا گیا, اور اس کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے. میں اور میرا بچہ وہاں اکیلے رہتے ہیں اس گھر میں. یہ بولتا ہے اچھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے وہ اب, تو اس نے بولا کہ صحیح ہے, اب تم کیا میرے ساتھ وہاں آ کے رہو گی نہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ وہ عورت اتنی حسین و جمیل تھی کہ میرا تو دماغ اس کو دیکھ کے بالکل ہی گم ہو گیا. میں اس کو دیکھ کے کھو گیا. میں نے کہا یار اتنی حسین عورت میں نے اپنی زندگی میں شاید کبھی نہیں دیکھی. تو یہ بتاتا ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہونے لگی. تو میں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. تو وہ ہنسنے لگی. تو کہنے لگے, تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی کیونکہ میں اس وقت زخمی تھا. تو میرے دوستوں نے مجھے منع کیا تھا جانے سے کہ تم اس طرف نہیں جانا, ہو سکتا ہے تم پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے ادھر یا کچھ اس وجہ سے. تو اس کا تم یہی رہنا. تو وہ اکثر عورت میرے لیے ملنے مجھ سے آتی تھی, اور وہ میرے لیے کھانا لاتی تھی. خیر یہ بتا رہا ہے کہ وہ 2-3 دن تک عورت, مطلب ہفتہ 2 ہفتہ عورت آئی نہیں میرے پاس. تو میں اس وقت جو ہے میں تندرست ہو گیا تھا, صحیح ہو گیا تھا بالکل. تو یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہوں وہاں پر
دوبارہ جو ہے وہ اس جگہ گیا تو وہ بلڈنگ کافی حد تک بن چکی تھی. تو میں نے کہا چلو یار میرا سامان بھی وہاں کمرے میں پڑا ہوا ہے, میں وہ اپنا سامان بھی اٹھا لوں اور اس عورت سے بھی ملاقات کر لوں گا, اس کو کرایہ بھی دے دوں گا اور سامان بھی اٹھا لوں گا اور دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا معاملات ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں گیا تو یہ بڑا پریشان ہوا دیکھ کے کہ یار یہ یہاں پر میں رہتا تھا, یہاں پر یہ تو کھنڈرات یہاں کہاں سے آ گئے, یہ تو کھنڈرات تو نہیں تھے, یہاں تو باقاعدہ کوارٹر بنے ہوئے تھے اور ایک عورت اور ایک بچہ یہاں رہتا تھا اور یہ جگہ تھی, یہاں سے راستہ تھا, یہاں ایک کمرہ تھا, میں اس میں رہتا تھا, یہ میرا سامان رکھا ہوا تھا. تو یہ بڑا پریشان ہوا, اس کا شاید میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. تو اس نے نا اس بلڈنگ کو دیکھا اور جس بلڈنگ پہ یہ کام کرتا تھا اس کی سمت کی طرف پہ غور کیا, اس کی یہ وے تھا, اس راستے سے میں آتا تھا, راستہ تو صحیح ہے لیکن یہ تو کھنڈرات ہے. تو وہاں پر ایک یہ تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, بزرگ آدمی تھا. اس نے اسے بولا بابا یہاں پر تو اب 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے تو میں یہاں پر رہتا تھا, یہ کمرہ تھا میرا, یہ کوارٹر تھا, میں یہاں رہ رہا تھا, ایک عورت تھی اس نے مجھے یہ کمرہ دیا ہوا تھا, یہ کھنڈرات یہاں کیسے آ گئے؟ تو بابا نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے بولا کہ تم شاید پاگل ہو. اس سے بولا نہیں میں پاگل تو نہیں ہوں. کہہ رہا بھائی میں یہ کھنڈرات اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں, میں ادھر کا مقامی ہوں اور میں اپنے بچپن سے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ ایسی کی ایسی ہے, کھنڈرات ہے. تو اس کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ بولتا ہے نہیں بابا یہاں پر ایک عورت رہتی تھی, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا, وہ مجھے یہاں کھانا دیا کرتی تھی, میرا سامان تھا. تو خیر وہ بابا کی بات سن کے کہتا ہے یار میرا سامان کہاں چلا گیا؟ کہتا ہے جیسے ہی آگے گیا نا تو اس نے دیکھا, اس کی نظر پڑی کہ ایک درخت ہے پرانا سا, اس کے کونے کے پار ہی اس کا بیگ پڑا ہوا تھا. اس نے اپنا بیگ اٹھایا, کھول کے دیکھا, اس کا سامان بالکل ویسے کا ویسے ہی, بالکل صحیح, کوئی خراب نہیں, کچھ نہیں. تو اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا. تو خیر یہ جب وہاں سے نکل کے واپس آیا ہے تو اس نے جا کے جو ہے وہ جو منشی تھا اس سے جا کے بولا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں اور میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور تم جو نا مجھے معاف کر دو اور میرے کو کام پہ رکھ لو, اور میں گاؤں سے آیا ہوں, میں غریب آدمی ہوں اور تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کو رحم کھا کے رکھ لیا. تو اس نے اس سے منشی سے پوچھا کہ منشی صاحب یہ بتایا آپ یہاں کب سے کام کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم تو اس علاقے میں کافی بلڈنگیں بنا چکے ہیں. ارے یہ بتایا وہ سامنے جو کھنڈرات ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیوں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب وہاں رہتا تھا جہاں سے میں آتا تھا, میں نے یہاں پر کوارٹر لے لیا تھا, کمرہ لے لیا تھا کرائے پہ, یہ سوچ کے کہ مجھے یہاں قریب پڑے گا آنا, اور میں نے اپنا پرانا کوارٹر وہ چھوڑ دیا تھا اپنا جہاں میں رہتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو کہہ لیں گے تم کون سی جگہ کی بات کر رہے ہو؟ کہہ رہے وہ کھنڈرات کی بات تو نہیں کر رہے, وہاں تو تم نے کہیں کمرہ نہیں لے لیا تھا؟ تو اس نے بولا ہاں ہاں وہیں تو میں نے کمرہ لیا تھا. کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو جنات کا گڑھ ہے, وہاں کہاں چلے گئے؟ تو وہاں تو جنات رہتے ہیں. اس نے بولا اچھا وہاں کہہ رہے ہیں وہاں پر میں نے وہ خوبصورت ترین عورت, اس سے زیادہ خوبصورت ترین عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, اور باقاعدہ وہ تو میرے ساتھ سفر کرتی رہی ہے, وہ میرے سے ملنے آتی رہی ہے اور میرے سے سفر کرتی رہی ہے. کریں گے اچھا, کہہ رہے شکر کرو کہ تم جو ہے بچ گئے, ورنہ وہ تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے. تو بڑا ڈرا اس بات سے, کہنے لگا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے وہ جنات کا گڑھ ہے اور جنات کا مسکن ہے, ان کے گھر ہیں, وہ وہاں رہتے ہیں. اور تو اس سے بولا بھائی مجھے تو وہاں باقاعدہ گھر نظر آیا ہے, کمرے نظر آیا ہے. تو کہنے لگے وہ شاید تم پہ کوئی مہربانی ہو گئی ہوگی یا تم پہ کوئی احسان ہو گیا ہوگا کہ تمہیں وہاں کمرہ مل گیا اور تمہیں وہاں ایک رہنے کے لیے جگہ مل گئی, اور تم پہ ان کا کوئی احسان ہو گیا, تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ انہوں نے تم پہ احسان کر دیا. تو وہ بڑا شاکنگ رہا, اور پھر وہ دوبارہ اپنے کوارٹر پہ گیا, اپنے دوستوں کو سارا اس نے یہ واقعہ سنایا. تو اس کے دوست بھی سارے حیرت کرنے لگے کہ تم یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو. اس نے بولا بھائی جب تم لوگ کام پہ گئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ عورت یہاں تک آتی تھی. تو وہ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں خیر یہ جب بات ہو گئی, ختم ہو گئی, میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ وہیں رہنے لگا, اسی جگہ پہ, اسی جگہ میں مزدوری بھی کرنے لگا, کسی اور بلڈنگ میں. تو بتا رہا ہے کہ میں ایک دفعہ گھر کی طرف آ رہا تھا, مطلب میں اپنے کام کی طرف صبح اٹھ کے جا رہا تھا. جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ بس میں بیٹھی ہوئی ہے, بچہ اس کے ساتھ ہے, اور میں اس دوسری بس میں بیٹھا ہوں. تو وہ بس اس کے پاس سے گزری تو میں نے اسی عورت کو اس بچے کے ساتھ اس بس میں بیٹھے ہوئے دیکھا. تو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس بس سے بھاگ کے اترا
اتر کے میں اس بس میں چڑھا. میں جیسے ہی اس بس میں چڑھا تو میں نے وہاں دیکھا تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی. تو میں نے بس ڈرائیور سے پوچھا کہ ابھی جو یہاں عورت بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بولا بھائی یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ایک واقعہ تھا مزدور کا. تو مجھے میں نے کہا چلو یہ آپ کی ایکسٹریم پہ میں سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ میں نے سنا تو میرے کو اچھا بھی لگا. تو میں نے کہا چلیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے اسٹریم کا حصہ ضرور بنائیں اس کو. اوکے سر, السلام علیکم.